ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر، اور کیونکہ بچوں کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں بھی بات ہو رہی تھی تو اب بھی اس سیگمنٹ میں ہی ہم بچوں کے حوالے سے ہی بات کریں گے. اور آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک منایا جا رہا ہے جو 1 اگست سے سٹارٹ ہوا اور آج 7 اگست بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. تو آج جو ہے ماں کے دودھ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے، اور ماں کے دودھ کی اہمیت نو عمر بچوں کے لیے کتنی زیادہ ہے. اور ماں کا دودھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے، اور ماں کا جو دودھ ہے بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں، اور کیونکہ اس ویک کو منانے کا جو مقصد ہے پوری دنیا میں جو منایا جا رہا ہے، WHO اور یونیسیف نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ماؤں کو باقاعدہ مشورہ دیا جائے، ان کی کونسلنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے اس کی اہمیت. تو آج ہم لوگ بھی اس پر ہی شو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہیں. میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، وقت نکالا، اور آپ کی صحت کے لیے دعا کو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے. تو میں تو حیران ہو گئی ڈاکٹر صاحب، پچھلے ٹائم کچھ مہینے پہلے بیمار بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے کو شفا دی، آپریشن بھی ہوا. تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا، تھینک یو آپ کا. اور ہمارے ساتھ جناب جی بالکل سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں، ملتان کی مشہور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے ان کو، زہرا سجاد زیدی صاحبہ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو. زہرا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے، شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. کووڈ-19 میں اگر میں بات کرتی ہوں رہے ہم لوگ، اور اب تھوڑا سا لاک ڈاؤن جو ہے فری کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا ہم لوگ کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو کتنا فرق پڑا یار. 5 مہینے سب بیٹھنا گھر میں یا کام پہ لگی رہی یار اپنے سوشل ورک. دیکھیں لکھنے لکھانے کا کام تو بیچ میں رہا، میں خود بھی تھوڑا سا بیمار رہی بیچ میں. کورونا تو نہیں تھا لیکن بہرحال مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، تو اس میں میں اپنے ادارے کی بھی مشکور ہوں، اپنے گھر والوں کی بھی مشکور ہوں جنہوں نے کافی میرا ساتھ دیا. اور واقعی یہ جو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت یہ موذی وبا جو ہے نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ پاکستان اس سے فری ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل اچھی بات ہے. تو آج بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی، یہ جو پوری دنیا میں جو ہے بریسٹ فیڈنگ جو ویک منایا جا رہا ہے، تو کیا ضرورت تھی، اور کیا ویسے ہماری ماؤں کو کونسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. اچھا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے ہاں جو آپ نے کیا، اور اس کے بہت سارے فیسٹس ہیں. سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ نہیں. ہاں. ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں ہاں. کہ ہمارے ہاں تو بہت پلایا جاتا ہے. بالکل. تو اس کی آپ ایک جو چیز ضرورت سمجھ لیں، دیکھ لیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں اس کی جو دودھ پلانے کے حوالے سے جو مسئلہ ہے ہمارا، تو اس میں ہمیں لگتا ہے ایسے ہاں کہ یہاں تو ہمارے جو یہاں کی مائیں ہیں، ایشین مائیں ہیں، وہ جو ہے دودھ پلاتی ہیں اور زیادہ لمبا ٹائم پلاتی ہیں، تو اس مطلب بے فکرے ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. شہری دیہاتی علاقوں میں تو شاید کچھ ہو، لیکن شہری علاقوں میں تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے فگر شیئر کرتا ہوں. ضرور. اس میں مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بھی پہلے آج سے 25 سال پہلے جب ہم نے رکھا قدم پیڈیاٹکس میں بچوں میں پڑھانا شروع کیا، ہمارا خیال تھا مائیں بہت دودھ پلاتی ہیں، اور بہت دیہات میں تو بہت پلاتی ہیں. جب ہم نے پہلی فگرز لی، پاکستان کا جو پہلا سروے ہے نیشنل ہیلتھ سروے آف پاکستان، دیٹ واز کنڈکٹیڈ ان 90s میں ہمارا ہوا تھا اور 93-94 میں کمپلیٹ ہوا تھا. اس سروے میں جب ہم نے فگر دیکھی تو ہمیں حیران رہ گئے کہ جب فگر آئی کہ جب ماؤں کا دودھ، مائیں کتنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایون جو دیہات کی مائیں تھیں ان کی پرسنٹیج 16% اور 20% کے درمیان تھی. ہم تو حیران رہ گئے. تو ہم نے کہا بھی یہ کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پہ وہ دودھ پلاتی ہیں، لیکن دودھ مکس، دودھ بھی پلاتی ہیں اور چیزیں بھی دیتی ہیں. گائے کو دودھ بھی پلایا اور چیزیں بھی دی. پیورلی جو پلانا چاہیے جس کو ہم ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں، تو وہ صرف 16% میں تھی اس وقت. اس وقت اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ فگر 20 اور 40% کے درمیان ہے آج کل. اچھا، پوری دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ بچوں کا جو یعنی دودھ پلانے کی شرح، یہ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، کہ مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ پلائیں اور یہ اوپر کے نیچے گھٹیاں
اور دودھ دوسرا یا کوئی اور چیز نہ دیں، ڈبے کا نہ دیں، کچھ یا بھینس گائے کا دودھ نہ دیں، کوئی بھی اور چیز نہ دیں، 6 مہینے تک صرف اپنا دودھ پلائیں. یہ چیز پوری دنیا میں صرف 30 سے 35 ملک ایسے ہیں ٹھیک ہے جہاں اس کی شرح 60% ہے. واہ جی واہ، 100 میں سے 60 مائیں ان میں بھی پلا رہی ہیں جو اچھے، جو بڑے زبردست. پاکستان میں تو اس کی شرح جیسے میں نے کہا 20 اور 30 کے درمیان کم ہو گئی ہے. 20 پہلے سے اگر میں دیکھوں تو شاید زیادہ ہے. 16 سے جو ہے 20 جب ہم نے 94 والے ریزلٹس دیکھے تھے تو اس میں ہمارا 16% آیا تھا. اب اس لحاظ سے 20 اور 30% کے درمیان ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے. لیکن یہ جو بات یہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے ہاں بہت پلاتی ہیں، ان میں 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک ہے پہلا مسئلہ کہ شروع میں دودھ نہیں پلاتی، ہم اسے کہتے ہیں انیشیشن آف مدر ملک. بالکل، پہلا دودھ ماں اپنا نہیں پلاتی، پیلا دودھ جو وہ تو خیر اس کو ہم کا ایک لفظ بھی ہے باقاعدہ، جی جی ہے نا، اس کو مختلف ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ہم بولتے ہیں، ہماری انگلش میں تو کلوسٹرم بولتے ہیں، اردو میں اس میں مختلف لفظ ہیں، بونی اور کئی اور چیزیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ جو پہلا دودھ ہے شروع کرنے والا کام مائیں وہ نہیں پلاتی، یہ مائیں بڑی گڑبڑ کرتی ہیں فار ملٹیپل آف ریزن. اس کی ہم بات کر لیں گے کہ اس کا حل کیا ہے، آپریشن میں اس کا حل کیسے ہو، جو آپریشن کراتی ہیں ان کا کیا حل ہونا چاہیے، جو نارمل ہے اس کا کیا حل ہونا چاہیے. تو ایک تو وہ ایک الگ بات ہے. ایک تو اس میں بڑی گڑبڑ ہے، وہ ہماری صرف 20% خواتین ایسی ہیں یا اس سے بھی کم، یعنی 15 سے 20% کے درمیان ہے یہ خواتین، مختلف ہماری جو اسٹڈیز بتاتی ہیں 15 سے 20% خواتین ایسی ہیں جو پہلا بچے کو جو حق ہے اس کا پہلا دودھ اسے ماں کا ملتا ہے. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب ایک میرے ذہن میں آتی ہے، ہم لوگ بھی مائیں، ہم نے بھی بچے پیدا کیے، لازمی بات ہے، تو ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے تھے جو یہ فرسٹ جو جس کو بولی والا دودھ کہتے ہیں تو یہ نہیں پلانا، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہم نے ہمیشہ سنا. جب تک جو ہے وائٹ دودھ جو ہے نہیں آتا تو آپ نے یہ پیلا نہیں، تو یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. آج کریں یہ بات، آج بھی یہ بات جب آپ بات کریں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. وجہ جو بھی ہو، میں نے وجہ مختلف ہے، میں نے کہا کوئی کہتی ہے مجھے آپریشن کی وجہ، کوئی کہتی کسی وجہ، کوئی کہتی ہے یہی وجہ کیونکہ اس کے بڑوں نے یہ کہا. اچھا اب یہ ہر چیز ہے، اس کا جواب ہم اس پہ بعد میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہ بات کی پہلے، آپ نے کہا یہ اس کی بریسٹ فیڈنگ ویک منانے کی ضرورت کیا ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ بھئی پوری دنیا میں اچھے سے اچھا ملک بھی اس میں 60% سے زیادہ نہیں، بالکل، تو ہونا 100% چاہیے. ایک بات ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ پہلا دودھ بچے کو جو ملنا چاہیے ماں کا وہ صرف 15 سے 20% کے درمیان مل رہا ہے. 15 سے 20% کا مطلب یہ ہوگا کہ 10 میں سے صرف 1 یا 2 بچوں کو ملتا ہے، بالکل، باقی 8 بچے ایسے ہیں جن کو ماں کا دودھ نہیں ملتا 10 میں سے. تو یہ خطرناک فگر ہے. 100% ملنا چاہیے، نہیں مل رہا، اس کی وجہ ہم اور اس کا حل بھی بات کرتے ہیں. دوسری چیز کہ 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پئیں، یہ ہمارے ہاں فگر جو ہے 30 سے 40% کے درمیان ہے. ٹھیک، زیادہ بات ہے ہونی 100% چاہیے، 100% ہونی چاہیے، بالکل. تیسری چیز اللہ نے کہا 2 سال تک پلاؤ، WHO بھی یہی کہتا ہے 2 سال تک پلاؤ، لیکن ہم تو اللہ کا حکم سمجھ کے پورا کریں. 2 سال تک دودھ پلاؤ اپنا. تو 2 سال تک ہمیں جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں وہ اس سے بھی کم ہے، بالکل، یعنی 30 سے 40% کے درمیان تو وہ ہیں جو صرف اپنا دودھ پلائیں. لیکن 2 سال تک اس کو کنٹینیو کریں وہ 50% سے بھی کم ہے. مائیں اس کو نہیں پلاتی، پہلے ہی چھڑوا دیتی ہیں. وہ بھی مختلف وجہ ہیں، تو ان کا حل بھی ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی صرف بات آپ نے یہ پوچھی تھی، اب ان میں سے جو سوال آپ مجھ سے کہیں گے ہم اس کا جواب انشاءاللہ دیتے جائیں گے. ابھی تک ہم نے صرف یہ بات کی کہ ضروری کیوں ہے. ہاں ایک بات ٹھیک ہے ضروری کیوں ہے، اس سے فائدہ کیا ملنے والا ہے، ہفتہ کیوں مناتے ہیں، ہفتہ کیوں مناتے ہیں، اور اس سے بچے کو کیا فائدہ. مین تو یہ ہے کہ بچے کی صحت کے حوالے سے ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں، یار بچہ بیمار نہ ہو، یہ نہ ہو، تھوڑا سا ہو جائے، اور ہوتے ہیں بچے بیمار جب ماں اپنا دودھ نہیں پلا رہی. تو بہت سارے ڈاکٹر صاحب یہ مسائل ہم جاننا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ زہرا زیدی صاحبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ماں ہے اور یہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، یہ جو ریشو جو ہے یہ بہت کم کیوں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے تو 16 تھی، جب ہم نے سروے کیا اب کچھ جا کے جو ہے بڑا ہے تو 20 سے 30% ہوا. تو یہ 100% تو نہ ہوا، یہ تو 50 بھی نہ ہوا. تو کیا ریزن، آپ کو کیا ریزن نظر آتا ہے اگر ہم نے ایک معاشرے کی بات؟ بہت ساری معلوماتی باتیں ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں کہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش ہے. میں چونکہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور ایک ادارہ فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے میرا تعلق بھی ہے، اور ایک نیوٹریشن کے اوپر جو کام کر رہا ہے اسکیلنگ اپ نیوٹریشن سول سوسائٹی الائنس، وہ جنوبی پنجاب کی میں بھی کام کر رہا ہے. اور UN نے
پاس کیا ہے اس کا ایک ریزولوشن جس کے اوپر مائل نیوٹریشن کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے، جس میں یہ خاص طور پہ شامل ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس میں مختلف ورکشاپس یہ اہتمام کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں، اس میں ہم لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جنوبی پنجاب کے تقریباً جنوبی پنجاب میں اس کی بہت ساری ضرورت ہے۔ تو یہ جو سن الائنس ہے جنوبی پنجاب کا، یہ تقریباً رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، لودھرا، بہاولپور، ان علاقہ ملتان، ان علاقہ جات میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم 2018 میں اس کے ایگزیکٹو ممبر جو ہے FDO بنا، تو اس حوالے سے بہت ساری ورکشاپس ہمیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، گاؤں کی سطح پہ جانے کا موقع ملا۔ تو کیا دیکھا؟ تو یہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ جو گاؤں کی سطح پہ عورت ہے، میں ابھی بات کر رہی تھی، وہ بے شک کھیت کھلیان میں بھی کام کرتی ہے، وہ آزادانہ طور پہ فارغ ہو کے اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے۔ تو وہاں کے بچے مٹی میں بھی کھیلتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کورونا ہوا ہے تو وہاں کا ریشو دیہات کا کم تھا بنسبت شہر کے، تو وہاں کے بچے مٹی میں بھی صحت مند ہوتے ہیں۔ بعد میں بیماریوں کا ریشو بڑھتا ہے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ کی سہولیات کم ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ تو جہاں تک شہر کا تعلق ہے تو وہاں جو ریشو ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے اور ویسے بھی ان کی آبزرویشن، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ شہر میں اس کا ریشو کم ہے کہ ویسے تو ہمارا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے یا ہیلتھ پہ کام کرنے والے جو ادارے وہ اس چیز کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ آپ مشن ہاسپٹل کو دیکھ لیں، وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈبے کا دودھ یا بچے کی پیدائش، میری 3 بیٹیاں مشن ہاسپٹل میں پیدا ہوئی، آپ یقین کریں کہ انہوں نے ممنوع قرار دے دیا تھا، لکھ دیا تھا باقاعدہ بیڈ کے اوپر ڈبے کا دودھ نہیں، ڈبے کا دودھ نہیں۔ بالکل اس کے اوپر اب بھی بہت زور دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی یہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے اوپر بہت اچھا ایک انیشیٹو لے بھی رہی ہے کہ ڈبے کے دودھ جو ہیں اکثر غیر ملکی اس میں ہوتے ہیں جو کہ متوسط طبقے کی آؤٹ ریچ ان کے اوپر اتنی نہیں ہوتی، اور کاسٹ بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، جیب کی بات کرتے ہیں تو ہماری جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اور ڈبے کا جو دودھ ہے، جب میں ریٹ سنتی ہوں یار اتنے مہنگے ہو گئے، 1500 کا ڈبہ، اور پتہ ہے 5 دن میں بچہ ایک ڈبہ ختم کر جاتا ہے اگر بہت زیادہ جو ہے، یا 4 دن میں، تو یار یہ تو جیب پہ بھی بھاری ہے۔ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو وہ تو کہتے ہیں کہ بھی 1 گھنٹے پیدائش کے 1 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے بعد بچے کو ماں کا فیڈ جو ہے وہ کروانا لازمی ہے، بالکل کروانا چاہیے۔ اور یہ ہوا بھی ہے کہ اکثر خواتین جو ہے وہ بڑی بوڑھیاں بھی کہتی ہیں ایک سسٹم جو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام نے جو اس کو اہمیت دی ہے، قرآن کی آیات اس کے اس پہ ہیں کہ ماں کا جو حق خزانت ہوتا ہے، مطلب 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی میں پابند ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس میں سیزیرین کا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، سیزیرین سی سیکشن جو ہوتا ہے اس میں بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ماں اٹھ نہیں سکتی، وہ ظاہر ہے کہ اس کو ریسٹرکشن تھوڑی سی اس کو پرابلمز بھی ہوتی ہیں، اور بچے کو دودھ پلاتے میں ہی بچے کو ڈبے کے ہی دودھ سے دودھ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیے، کیونکہ وہ ڈبے کا دودھ پی چکا ہوتا ہے۔ تو ڈبے کے دودھ کے پرابلم، جیسے ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، یا بوتل کا دودھ جو گاؤں کی سطح پہ بھی پلایا جاتا ہے کسی حد تک، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ ایک بات ہے کہ کوئی مائیں اپنی اسمارٹنیس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کہتی ہیں کہ ہم بچے کو دودھ نہ پلائیں، ہماری فگرز خراب نہ ہو، تو لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے یا ماں کا لمس جو بڑھتا ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ بہت ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں فیلنگز، وہ ماں کا دودھ اٹیچمنٹ جو ہے بڑھتی ہے، یہ چیز بھی ہے، صحت کے حوالے سے تو ہے ہی ہے، لیکن ایموشنلز بھی جو ہے فیلنگز جڑ جاتی ہیں بچے کی، جذباتی طور پہ بچے کا جو تعلق ہے، جذباتی طور پر بانڈنگ جسے ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، وہ بریسٹ کے علاوہ اس کا ڈیولپ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ بدپسنے کا شعر ہے اس کا، خالد مسعود کا، کبھی سمجھ نہیں آتا اس کو 32 دھاریں کس سے بخشوائے، اس کی ماں تو بوتل تھی اور سوکھے دودھ کا ڈبہ تھا۔ تو یہ تو ایک آسپیکٹ ہے۔ ابھی جو پہلا سوال تھا، پچھلی دفعہ آپ نے کیا، میں اس میں تھوڑی سی مزید کر دوں۔
مائیں کیوں نہیں پلاتی؟ پہلا یعنی شروع کیوں نہیں کرتی؟ ابھی میڈم نے بتایا کہ پہلے 1 گھنٹے میں اس کو سجیسٹ کرتے ہیں ہم کہ ماں اپنا بچے کو دودھ پلا لے. اچھا ایک میں آپ کو اس میں نقصان بتا دوں. اگر پہلے گھنٹے میں ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے پہلا پیدائش کے بعد اہم ہے، اس لیے کہ اس 1 گھنٹے کے بعد بچے کو نیند آ جانی ہے اور اس نے اگلے 23 گھنٹے سوئے رہنا ہے. وہ اگلے دن تک سویا رہے گا. پھر اس کو زور لگاتے رہیں گے پلانے کا، وہ پیے گا نہیں. یہ پہلا گھنٹہ یہی انیشیشن، یہ اس میں کمی ہے. کمی 2 وجہ سے. ابھی آپ نے پہلے پوچھا تھا دیہات کی خاتون نہیں پلاتی، اس لیے کہ اس کو اس کی ساس نے یہ کہا کہ نہیں پلانا، بالکل، تو یا اس کی ماں نے کہا، دونوں، کیونکہ بڑی انہوں نے یہی کہنا. اسی طرح جس طرح آج کی مائیں یہ مجھ سے جب پوچھتی ہیں کہ بخار ہوا ہے تو اس میں کھانا روٹی کھلا دیں، ہم کہتے ہیں کھلا دو. اس کی دادی تو کہہ رہی ہے نہیں کھلانا، اس کی دادی کہہ رہی ہے بخار ہے تو نہیں روٹی کھلانی. تو ہم کہتے ہیں اس کی دادی اس کے فائدے میں بات کر رہی ہے، کیونکہ اس نے یہ بات سن رکھی ہے اپنی طرف سے، اپنے پوتے کا، اپنے نواسے کا وہ فائدہ کر رہی ہے. لیکن اب کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب بخار ہو تو اس میں روٹی کھلانی ہے. ٹھیک ہے. لہذا اب جب آپ کھلاؤ گی تو آپ اپنی بہو کو آپ نہیں روکو گی، آپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں روکو گی. اس سے کہو گے کہ ہاں بخار ہے تو اس کو کھلاؤ، اسی طرح بخار ہے تو اس کو نہلاؤ. اسی طرح یہ والا معاملہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے دادی نانی نے یہ سنا، لہذا دادی نانی تو یہ کہہ رہی ہیں، اپنی طرف سے بچے کا بھلا کر رہی ہیں، لیکن اصل میں بچے کا نقصان کر رہی ہیں. تو جب ہمیں انہیں بتائیں گے تو اگلی آنے والی جو نسل ہے، آج کا جو پروگرام ہے روہی والے جو آج کر رہے ہیں، جنہوں نے جتنا وقت اپنا نکالا ہے اور ہمیں انوائٹ کیا ہے، تو یہ اسی طرف ایک کاوش ہے. WHO نے کہا، ہماری گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا، روہی نے اس کو آگے بڑھایا. اب یہ پیغام جب ماؤں تک پہنچے گا آج کے محفل کی وجہ سے، آج کے پروگرام کی وجہ سے، تو جتنی ماؤں کو یہ سمجھ میں آئے گی وہ اپنی بہوؤں کو اس بات سے نہیں روکیں گی کہ وہ پہلا دودھ نہ پلائیں. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہوئی. تو یہ تو نالج کا مسئلہ ہے سمپل. دوسرا مسئلہ جو ہے زیادہ وہ کمرشل ہے. ابھی آپ لوگوں نے بات کی، میڈم نے بھی بات کی کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن کے بعد آپریشن کی جو لسٹ آتی ہے نا جی، ماؤں کے ساتھ سامان یہ آپریشن کی یہ چیزیں لے آئیں، ڈبہ دودھ کا بھی ہوتا ہے، اس میں دودھ کا ڈبہ اور فیڈر بھی ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے. بالکل. اب یہ جو ہے یہ سستی ہے اس ہاسپٹل کے، مجھے کہہ دینا چاہیے، ہمارے کولیگ ہیں ویسے تو گائنیکولوجسٹ کی اور وہاں کے نرسنگ سٹاف کی. اگر ماں کو پہلے سے بتایا ہوا ہو، اگر ماں کو پہلے سے بتایا ہوا ہو کہ ماں اپنے دودھ کیسے پلانا ہے آپریشن کے بعد، تو مائیں بچے کو آپریشن کے بعد پہلا دودھ اپنا دے سکتی ہیں، دیتی ہیں. اور میں اس کا شاہد ہوں کیونکہ میں 3 بچوں کا باپ ہوں جو تینوں کے تینوں سی سیکشن سے ہوئے اور الحمدللہ انہوں نے پہلا دودھ ماں کا پیا. واہ جی واہ، زبردست. کیونکہ ماں کو ہوش آنے میں تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں آپریشن کے بعد پوری طرح ہوش آنے میں. ویسے تو ہوش باہر بھیجا جاتا ہے، لیکن جب باہر بھیجتے ہیں تو اس کے بعد 45 منٹ میں شی از ریزنیبلی اویک کہ بھی جا کے وہ اپنا کر سکتی ہے. اور اس کو اگر اس وقت میں پہلے سے اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے پلانا ہے تو اس وقت میں اگر اس کو بچے کے ساتھ لگایا جائے تو بچہ اس کا دودھ لیتا ہے. اس دودھ لینے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا بچہ سو جائے گا اور 24 گھنٹے بعد اس نے پھر دوبارہ دودھ لینا ہے. اچھا وہی بات ہوگی کہ ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ پیمپر کپڑوں کے ساتھ دودھ کا ڈبہ اور ایک فیڈر بھی ساتھ لے کے جانا ہے، تو ماں کے ذہن میں آ گیا یار میں نے تو پلانا ہی نہیں ہے، میں وہ جو آپریشن اس کے بعد تو میں بے ہوش ہوں گی یا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کرتے ہیں. میں جا رہی ہوں بیک پارلر کے کچن میں اور بات ہو رہی تھی کھانے پینے کی، تو جی بالکل تو آپ بھی کھائیں گے یقیناً. تو جا رہی ہوں کچن میں اور تنویر بھائی موجود ہیں وہاں کچن میں، اور پہلے تو ان کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم، کیسے ہیں تنویر بھائی؟ وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ مجھے ہی حال چال پوچھ کسی دن کوئی میرا بھی حال چال پوچھ لے یار. سارے تو آپ کا حال، یہ لے ہینڈ مائک لے لیں، سب آپ کا حال پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو مجھے بتانا پڑتا ہے جب میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ویسے ہاں جب میں آتی ہوں تو اس وقت پوچھ رہے ہیں عائشہ ٹھیک ہے میری جان، تو میں کہتے تھینک یو. باغ ہو جاتا ہے دل جب بندہ جو پیار سے بات کرے. تو آپ آج کیا بنانے جا رہے ہیں یہ بتائیں. بنا رہے ہیں چکن مسالہ میکرونی. تو میکرونی کیونکہ میکرونی تو ہم نے اس کو کر دیا ہے، بنانی ہے، بوائل کر لیا. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے پاس پہلے ہم اشیاء بتا دیں عوام کو. ٹھیک ہے، کیا کیا چاہیے؟ تو جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آج ہم مسالہ میکرونی بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ مسالہ بنایا ہوا ہے جس میں دھنیا ہے،
زیرہ ہے، دال چینی ہے اور خوشبودار الائچی ہے. ٹھیک ہے جی. زبردست. ادرک لہسن کا پیسٹ ہے اور یہ ہمارے پاس گارنش ہے. ٹھیک ہے جی. چکن ہے. تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر یہ میک پکڑیں ذرا. ٹھیک ہے. میں یہ چکن ڈال دوں. یہ دیکھیں جی اچھا خاصا آئل گرم ہو چکا ہے اور چکن جو ہے ڈال دی گئی ہے. اچھا تو بیک پالر میں 2 in 1 ہے اور اس میں اس کی 26 ریسیپیز ہیں. میں ناظرین کو بتا دوں تو یہاں تو کیونکہ ہمارے پاس پروفیشنل شیف ہیں تو یہ اپنے مثالیں جو ہے سارے جو ہے آئٹم ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یہ عائشہ یہ ڈال دیں آپ لوگ. لیکن کیونکہ گھر میں تو پروفیشنل شیف نہیں تو پھر ہمارے پاس بیک پالر ساشے ہے جو کہ پروفیشنل شیف والا کام دیتا ہے. مثالیں ہیں، ریسیپیز ہیں. تو آپ جو ہے مکرونی بناتے وقت وہ ساشے جو اس کے اندر میں ہے 2 in 1 ہے یہ تو ڈالیں گے اور مزے کا جو ہے بنائیں گے. جی تو ہم جو ریسیپی بتاتے ہیں وہ لکھ لیا کریں اور اسی کے حساب سے اس کو بنا لیا کریں. آج ہمارے پاس 1 کلو چکن ہے. ٹھیک ہے میں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہوں. وہ ادرک لہسن ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میکرونی بھی 1 kg تک ہے. ٹھیک ہے. ایک ڈبہ ہے جو ہم نے ڈالا ہے وہ بتا دیں بوائل کیا ہے. 7 منٹ جو ہے مکرونی بیک پالر کی جو ہے بوائل کی ہے اور اس ٹائم تیار ہو چکی، اسٹین ہو چکی ہے. اور اب اس کے لیے اس سے پہلے جو ہے یہ چکن کا جو ہے یہ چکن جو ہے زندہ ایسے رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں بھی ذرا اچھی طرح سے ہلائیں. یہ مطمئن نہیں ہو تو یہی بات ہے جو پروفیشنل شیف ہے نا تو اگر میں جتنے چمچ لا لوں مجھے ڈر لگ رہا ہوتا نا کہیں تیل گرم ہاتھ پہ آپ کے پڑ گیا تو پھر آپ کہیں گے تنویر بھائی یہ کیا ہو گیا میرا ہاتھ جل گیا. تو اس کو اس طرح سے ہلانے سے بہتر ہے. یہ دیکھیں نیچے سے اس کے ایسے چمچ لگائیں، اس کو ایسے گھمائیں تاکہ چکن سارا اچھے طریقے سے ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم جو ہے کہ ادرک لہسن کو جو ہے کہ تھوڑا سا براؤن ہونے دیں گے. اس کے بعد ہم نے مسالے کون کون سے ڈالنے ہیں. اس میں ہلدی ہے. ٹھیک ہے جی. کرش چلی ہے، ریڈ چلی ہے، چکن پاؤڈر ہے اور نمک. ٹھیک ہے. اور یہ گارنش جو ہے جی ہم نے شملہ مرچ بنا کے رکھی ذرا خوبصورتی کے لیے. یہ بتا دیں شملہ مرچ ہے، اس میں لیمن ہے، لیمن کا گودا جو ہے وہ نکالا ہوا ہے وہ بتا دیں. چھلکا اس کا نہیں ہے اور گرین چلی ہے اور ادرک ہے. ٹھیک ہے. جولین کٹا ہوا. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں جو ہے آپ نے گارنش کے لیے استعمال کرنی ہے. اور یہ دیکھیں یہ مزے کی گرینش چیزیں یہ آپ نے گارنش کے لیے تیار کرنی ہے. شملہ مرچ ہے، ادرک ہے اور یہ جو ہے گرین چلی ہے اور ساتھ جو ہے لیمن اور اس کا گودا نکالا ہوا یعنی اوپر سے جو چھلکا ہے اتار دیا تو اندر سے جو گودا ہے وہ رکھ دیا. تو اگر ہم اس کا رس بھی تو لے سکتے ہیں اس کا لیمن کا لے سکتے ہیں لیکن رس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو اس کی چھلکی کی کڑواہٹ ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح اس طرح سے نہیں نکلتا. اب یہ اندر پکے گا اور اس کے اندر جو چھوٹے ننے سے پوکیاں بنی ہوتی ہیں وہ پھٹیں گی اس کے اندر لیمن کی تو اس کا رس اس کے اندر ایسا نکلے گا. ٹھیک ہے. یہ کنٹینیو کرتے ہیں یعنی کہ آپ جاری رکھیں اپنے کام کو اور ہم لے رہے ہیں یعنی کہ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک بار پھر. اور بیک پالر کے کچن میں عائشہ موجود ہے اور بھائی تنویر بھی ہمارے ساتھ ہے. چکن ڈال چکے ہیں، اب اس میں ڈلنے والے ہیں مسالہ جات. تو کیا کیا ڈالنا ہے؟ نمک ڈالنا ہے جی 1 چمچ ہم نے اس میں ضرورت اور 1 چمچ اسے ڈال دیں اور ½ چمچ اس میں ڈالیں گے چکن پاؤڈر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور 1/4 حصہ ہلدی. ٹھیک ہے. اور یہ آ گیا جی اس میں 1 چمچ ریڈ چلی کٹا ہوا، کرش چلی آ گئی. ٹھیک ہے. اور ½ آ گئی جی ریڈ چلی. واہ جی واہ، خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے تنویر بھائی. تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا؟ ہمارے پاس ٹماٹر کا پیسٹ پڑا ہے وہ ڈالیے. ٹھیک ہے. اگر نہ ہوتا تو پھر ہم تھوڑا سا ڈال دیتے کیونکہ جو مسالہ ہے وہ جو اسپائس ہے وہ جلے نہیں، اسی کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اتنا تو جذبہ تو مجھے بھی ہو گیا ہے کھانے بنا کے کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. نہیں تو اکثر لوگ بھونتے رکھتے ہیں پانی کے بغیر تو جو مسالہ ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے اور جو کڑھائی ہے جو بھی کچھ بنا رہے ہیں اس کا رنگ جو ہے کالا ہو جاتا ہے. یہ تنویر بھائی بتانے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے ابھی گولڈن ہوگا. اور ایک بات اور ہے، آپ مکس ویجیٹیبل بنائیں یا چکن بنائیں اس کو پانی لگانے کی بجائے آپ ٹماٹر کا جو پیسٹ بنایا ہوتا ہے وہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اس سے جو ہے کہ اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے. آپ دیکھیں شائننگ والا مزے کا. ابھی جیسے یہ اس کی بنائی ہوگی اس کا ٹماٹر کا دانہ بنے گا تو یہ اور خوبصورت ہو جائے گا. واہ جی واہ.
ये जबरदस्त, ये देख ले, मैं रोज नई चीजें यहाँ सीखती हूँ और जाके जो है ट्राई करती हूँ, कोशिश होती है। वैसे इस वीक जो है वीकेंड में तो अब मैं यही ट्राई करूंगी। फ्राइडे को तो वैसे अक्सर घरों में जो है माओ के घर जाते हैं, मैं भी अपनी अम्मा के घर जाती हूँ फ्राइडे को, तो ये मैका डे बना हुआ है बहुत सारे लोगों का फ्राइडे। बेचारों को जाके वक्त डाल देते, वक्त डालते। अच्छा वक्त तो पूरे हफ्ता जब गुजर जाता है यार, तो ये बात है। तो माँ को जो है, माँ तो माँ होती है, तो ज़रा आप बेहतर तरीके से जानती हैं यार, माँ की जो खिंची होती है ना, वो जो खिंचाव होता है, तो ये सही बात है। तो हमारी जो ये खिंचाव इसी वजह से कि हर हफ्ते हम भी पहुंच जाते हैं अम्मा के घर, अम्मा अब हम पहुंच गए, तो मैं फ्राइडे ही ज्यादातर जाती हूँ अपनी अम्मा के घर, और फरमाइशें होती है, ये खाना है वो खाना, बिरयानी बड़ी शौक से खाते हैं मेरे बच्चे। बिल्कुल, माँ का तो एक वाकई एक मकाम है। मेरी अपनी एक बेटी मुल्तान है, तो वो लाजमी हफ्ते में एक दफा जरूर आती है, नवासियाँ भी और बेटी भी, और मेरी बेटी खुद भी अच्छे खाने बनाती है। मेरी अम्मा, फिर मैंने बनाया अच्छे खाने, तो मेरी बेटी उससे भी ज्यादा। आजकल तो कुछ रेसिपीज पढ़ भी लेते हैं, हाँ। कुछ उस पर देख भी लेते हैं, तो ये सारा होता रहता है। तो फिर मैं रेसिपीज के हिसाब से खाना बनाती है या वही जो रेसिपीज के हिसाब से बनाने लग गई आप भी? मैं रेसिपीज के हिसाब से भी बनाती हूँ। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो बात हो रही थी माँ के दूध के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से, तो अक्सर जो है वर्किंग वुमेन है वो तो बात डॉक्टर साहब करते हैं कि क्या मसला है, सी सेक्शन के बाद जो है क्या करना है, क्या काउंसलिंग, क्योंकि माओं की काउंसलिंग जरूरी है। आज हम इससे बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की भी काउंसलिंग जरूरी है, उनको भी बताना है कि कितना जरूरी है माँ का दूध। और पहला जो है वो जो घुट्टी है, वो माँ के दूध की घुट्टी ही जरूरी है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना कि जिस बंदे की घुट्टी लगेगी उसी मिजाज का बच्चा होगा, तो ये अपने अपने मिथ है, ये तो मिथ है ना डॉक्टर साहब? तो यार इसमें भी कोई हकीकत है, कोई मिजाज जो चेंज हो जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा साइंस में और हमें एज मुसलमान हमारी जो मिथ है, ये मिथ है। मैं अर्ज करता हूँ, में बात एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन एक जो चीज रवायात में हदीस में मिलती है वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को मुंह में दबा चबा के जो नौजायदा बच्चा था उसको दी। तो वो जो इसको हम घुट्टी का नाम देते हैं, अगर ये घुट्टी है, हाँ। एक तो है जो बाजार में मिलने वाली घुट्टी है, हाँ। वो जो है उससे हम सख्त खिलाफ भी हैं, खराब करती है तो वो तो ठीक भी नहीं है। लेकिन ये जो अमल है जिसको हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो इस अमल को करने में मुसलमान के तौर पे तो हमें 100% इसमें कोई हमारा तो इसमें बसर हो, चाहे साइंस को समझ में आए या साइंस को ना आए, हमें तो इसको करना है। अब इसका फायदा है, इसका नुकसान है, जो भी है। एक तो बात तय है, जो बात अल्लाह ने बताई उसमें नुकसान हो नहीं सकता। ये अलग बात कि साइंसदान को समझ ना आए, तो साइंसदान को समझ नहीं आ रही, तो इसकी वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो बहुत सी बातें जिनको साइंसदान आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले नहीं समझते थे, आज उनको समझ में आ रही हैं जी। और वो वही बातें सही साबित हो रही हैं जो हमारे दीन ने बताई हैं, अल्लाह ने बताई हैं, हमारे नबी ने सिखाई हैं। तो इसलिए एक तो वो मामला है। दूसरा है साइंसदान के हिसाब से, जैसे हमने पहले कहा, पहले 6 महीने में और कुछ नहीं देना चाहिए। तो घुट्टी को एज वो जो घुट्टी मिलती है वो गलत, जो बाजार में आजकल मिलती है। लेकिन ये एक दफा का अमल है, ये साबित है, इसको जरूर हम कहेंगे करना चाहिए। किसी बुजुर्ग किसी वो है ना, पर्सनैलिटी को चूज करें तो अब वो उससे कितना फायदा होता है, ये क्वेश्चनेबल बात है। लेकिन एक बात हमारे दीन ने सिखाई, जैसे कि नाम से असर होता है, बिल्कुल बेशक, ऐसे खाने से, जैसे हलाल खाने से असर है, हराम खाने का भी असर है। तो अगर किसी बुजुर्ग के उसमें खाएंगे तो हम समझते हैं, ये बात अभी साइंसी तौर पर तो साबित नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसा है। तो ये तो एक बात है, इसमें तो मसला नहीं। मसला सिर्फ दूसरी बात में है, जैसे पहले हमने कहा, जैसे मैडम ने भी एक बार भी जिक्र किया था, जब बच्चे को पहला बोतल पकड़ा देते हैं, बोतल के पकड़ने में और माँ के दूध के पकड़ने में 180 डिग्री का फर्क है। जो मैडम ने कहा ना कि बोतल ले लेता तो फिर वो माँ का दूध नहीं लेता। इसकी वजह ये है, जो बोतल का दूध है, डब्बे का दूध, फीडर का दूध है, वो बच्चे के मुंह में खुद ब खुद गिरता है, लगाया, मेहनत नहीं की, बच्चे को कुछ जोर नहीं लगाना पड़ता। माँ के दूध के लिए बच्चे को माँ का दूध पकड़ना पड़ता है। नेगेटिव प्रेशर, जैसे हम बोतल पीते हुए सक करते हैं, ऐसे ही बच्चे को पूरा मुंह लगा के पूरे तौर पे सक करना पड़ता है, जोर लगता है बच्चे का। तो बच्चा कहता है मुफ्त में मिल रहा है, मैं क्यों लूं। लेकिन नुकसान ये होता है कि जब बच्चा खुद ब खुद गिरता है
تو بچے کے منہ میں، زبان میں اور حلق سے اس کی جو کوآرڈینیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی جو ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. کوآرڈینیشن نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری سانس کی نالی اور خوراک کی نالی ملی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ موجود ہیں. جس وقت بچہ دودھ پیتا ہے تو خوراک کی نالی سے پردہ آگے آ جاتا ہے، سانس کی نالی پر پردہ آ جاتا ہے اور خوراک جو ہے وہ خوراک کی نالی میں، دودھ جو ہے خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے. جب کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو دودھ سانس کی نالی میں چلا جائے گا. اس سے پھر نمونیا بھی ہوگا، چیسٹ بھی خراب ہوگی. وہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان کو بچوں کو انفیکشن ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے، وہ تو خود بخود گرتا جا رہا ہے. تو کبھی بچے کی کوآرڈینیشن ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. لیکن ماں کا دودھ چونکہ وہ خود لے رہا ہے تو طاقت تو لگ رہی، لیکن اس میں اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اب ہم فائدوں کی بات کرتے ہیں. ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے، ماں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ بتانا ہے ڈاکٹر صاحب نے، بچے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ بتانا ہے. کیونکہ ہم کرتے ہی وہی کام ہے نا جو ہمارے فائدے میں ہو، بھلا ہو تو وہی کریں گے. اب لیکن ہم بات کرتے ہیں زہرا سجاد جس سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کہ جو خواتین کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہے، تو وہ کس طرح یہ کر سکتی ہیں. جب ہم ان کی کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کی کس طرح کاؤنسلنگ کی جائے. آپ ہیں، میں ہوں، ہم لوگ تو ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ میرا ابھی 14 ڈیز گزرے تھے جب مجھے کہا گیا کہ عائشہ آؤ اور پروگرام کرو، اور میں ایک لمبے ٹائمنگ کے لیے ریکارڈنگ کراتی رہی. تو بچے جب ماں کا دودھ نہیں مل رہا ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہہ رہا ہے دودھ اور بچہ جو ہے شاید منہ مار رہا ہے، تو یہ اکثر ماؤں کا وہ کنسیپٹ ہوتا ہے. تو ایسے سچویشن میں جب ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پیچھے چلا جاتا ہے اور بچہ جو ہے نہیں دے رہا، کیونکہ آپ ایک لمبا ٹائم باہر رہتی ہیں، تو کیا کرنا ہے، اور بچے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے، جو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو چھپے گا اسی حوالے سے، کہ کاؤنسلنگ تو ان کی ہوئی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اویئر ہوتی ہیں کہ بچے کا دودھ، ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اکثر مائیں پلاتی بھی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں نے اس چیز کے اوپر خاص طور پہ بہت زور دیا ہے، حکومتی سطح کے اوپر بھی اور ادارتی سطح کے اوپر بھی، کہ جہاں جہاں ادارے ہیں وہاں پہ چھوٹے سے ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے. ایک دو اداروں میں نے کام کیا تو وہاں ہماری جو آفیسرس تھیں وہ آتی تھیں تو ساتھ ڈے کیئر روم بنایا گیا تھا، جس میں یہ ہے کہ اس کی کوئی میڈ ضرور موجود ہوتی تھی وہاں. تو وہ اپنا وقت نکال کے اپنے بچے کو فیڈ کروا دیتی تھی. تو وہ بہت ایک اچھا تاثر جو ہے وہ پڑا بچے کی صحت پر. تو پھر ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے نا، زیادہ سے زیادہ جو بڑے ادارے ہیں وہ ڈے کیئر سینٹرز وہاں پہ ہونے چاہیے تاکہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلا سکے. سوری آپ بات کریں. جی، اس میں یہ ہے کہ اگر بوتل کے دودھ کی ہم بات کریں، ڈبے کے دودھ کی بات تو ہم نے کر لی. بوتل کے دودھ جو ہے اکثر اچھے، اس کے اوپر ایک چیز یہ آتی ہے کہ جو میڈ وہ اپنے گھر چھوڑ کے آتی ہے، ایک ماں ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو حوالے کر کے آتی ہے ایک میڈ کے، کہ میں ظاہر ہے کہ 5 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی اوورز ہے، اس کے بعد جب وہ جائے گی تو اس کے اوپر یہ ہے کہ میڈ تو اس طریقے سے اس کا خیال نہیں رکھ سکتی جیسے ایک ماں رکھتی ہے. تو میڈ کے حوالے بھی بچے کو نہیں کرنا کہ بچہ انسیکیور بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ اس طریقے سے اس کی خیال نہیں رکھ سکتی کہ جیسے ماں رکھتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ میڈ اگر ہم گھر میں رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اور بچے کی حفاظت بھی کرنی ہے. پھر وہ جو دودھ بچہ پیتا ہے وہ فیڈر کو باقاعدہ بوائل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. اچھا، یہاں ایک بات میں کہوں گی، میڈ کیا رکھتے ہیں، ہم ایک بچی اٹھاتے ہیں، جو صحیح بات میں کہتی ہوں، کتنے واقعات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. وہ جو بیچاری 9 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، اس کے ہاتھ بچہ پکڑوا دیتے ہیں. وہ بچی خود بچی ہے، جی بالکل، اس کو خود ضرورت ہے کیئر کی، اور ہم اس کو دیتے ہیں بچہ. تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ہمیں رکھا بھی اسی لیے کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا. کتنا ظلم ہے یہ ہو رہا ہے. اور میچور ایج کی اگر خواتین ہم رکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ کسی حد تک خیال رکھتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو فیڈر استعمال کیا جاتا ہے جو بچہ پیتا ہے، وہ تو اس نے ڈبے میں اتنا پاؤڈر ڈالا، پانی ڈالا، اتنے ہاؤس پلانا ہے، اس نے پلا دیا. آگے اس سے بچے کی صحت کے اوپر جو اثرات، نیگیٹو اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. یہ ہے کہ
بچہ ویسے تو ہیلدی ویل آتا ہے لیکن اس میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بنسبت یہ کہ ماں جو کھاتی ہے. اس لیے میں کہوں گی کہ ماں کی جو خوراک ہے اس کے اوپر زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ماں کو بعض اوقات خوراک کم دی جاتی ہے, خصوصی طور پر جس کی بیٹیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں, 3 بیٹیاں ہو گئیں, 4 بیٹیاں ہو گئیں, تو اس کی خوراک کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بھی ہے, ہاں یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آ جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کیا ہوگا جب خاتون پریگنٹ ہوتی ہے تو بڑی کیئر کی جاتی ہے. بچہ ہے یار, اس کو ضرورت ہے خوراک کی, یہ ہے وہ ہے, یہ کھلا وہ کھلا. اچھا جب بچہ پیدا ہو گیا تو ماں پہ تو بالکل فوکس ختم ہو جاتا ہے, کوئی توجہ نہیں ہوتی نارمل. جب اس نے فیڈنگ کرانا ہے تو دودھ کے لیے ضروری ہے. اس سے بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک متوقع. اور ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, بہت سارے سوالات میں نے کر دیے اور جو کہ باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب آپ نے, مجھے پتہ ہے آپ نے ایرر پک کر لینے تو اب بتائیں سارے مسئلے مسائل کا حل کیا ہے, افادیت کیا ہے, اور یہ جو مائیں ہیلے بہانے تلاش کرتی ہیں تو بتائیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے, بچے کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے, بیماریوں سے بچنے کے لیے کتنا ضروری ہے, سب بتائیں. میں آپ سے 3 باتیں. پہلی بات تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے. ٹھیک, فائدے میں ہمارے سامنے 3 باتیں, 2 باتیں آپ نے پوچھی, 1 بات میں خود سے ایڈ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ماں کو کیا فائدہ ہے, آپ نے کہا بچے کو کیا فائدہ ہے. تیسرا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی جیسے شرن ایک چیز ہوتی ہے, ہمیں دینی طور پر جیسے گھٹی کا ہم نے کہا سنت ہے, سنت عمل کو کوئی کرے گا تو ظاہر ہے اس کو اجر ملتا ہے. اس میں کیا ہے, 3 باتیں اس میں. اور چوتھی بات ابھی آپ نے ورکنگ وومن کے حوالے سے کچھ ابھی میڈم نے بھی شیئر کیا, کچھ میں آپ سے اس میں مزید جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ہمیں سب سے پہلے دین پہ, جب بھی میڈم نے اس کا ذکر کیا تھا, قرآن شریف میں اللہ نے کہا کہ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں. اچھا, ہاؤلین کاملین کا لفظ ہے. اچھا, اب 2 سال تک پلائیں, اب یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس میں 3-4 باتوں کو سوچنا چاہیے. اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, ہمیں یہ پتا ہے, یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ کسی پہ اللہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالتے. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ ماں کے اندر اتنا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے جبھی اللہ نے یہ حکم دیا, ورنہ اللہ یہ حکم نہیں دیتے. ایک بات. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, دوسرے لفظوں میں یہ بچے کا حق ہے. بچے کا حق ہے. اگر ہم نے دیکھا ہے, اگر بچے کو کوئی چاچا تایا ماما پھوپھی کوئی پٹائی کر دے, مار دے, کوئی اور بچہ مارے, کوئی اس کا حق چھین لے, کوئی اس کی روٹی چھین لے, کچھ کر لے, تو ماں کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میرے بیٹے کا حق فلاں نے چھین لیا یا میرے بچے کو فلاں نے تکلیف دی. لیکن خود ماں کو یہ احساس نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو تکلیف دے رہی ہوں, اس کا حق مار رہی ہوں. یہ دودھ تو میرے بچے کا حق تھا. اب میں اپنے بچے کو حق نہیں دے رہی تو دوسرے کیسے میرے بچے کو حق دیں گے. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ نہ باپ ماں سے کوئی پوچھتا ہے, نہ دادی پوچھتی ہے, نہ نانی پوچھتی ہے کہ تو ہمارے پوتے کا, تو ہمارے نواسے کا حق مار رہی ہے, تو کیوں اس کو ڈبے کا دودھ پلا رہی, انہیں بھی پوچھنا چاہیے. لیکن خود ماں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے بچے کا حق مار کے کہاں لے جاؤں گی, تو مجھے پلانا چاہیے. اگلی چیز اس پہ اجر کی ہے. یہ ایسا عمل ہے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ہر قطرہ پینے کے بدلے ماں کو ایک نیکی ملتی ہے, ہر قطرے پہ. تو جتنا دودھ زیادہ پلائے گی ماں کو اتنی نیکیاں زیادہ ملتی جائیں گی. اور کیا چاہیے. اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے اور اس سے بھی زیادہ اجر ہے جو ماں 2 سال تک اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے اور 2 سال پہ جب جا کے چھڑاتی ہے دودھ, 2 سال پہ جب دودھ چھڑاتی ہے تو اللہ پاک کے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ کے اپنا پر مارتا ہے اس ماں کے اوپر اور کہتا ہے کہ آج تم گناہوں سے ایسی پاک اور صاف ہو گئی ہو جیسے تم پیدا ہونے کے دن پاک اور صاف تھی. سب گناہ معاف, اور کیا چاہیے, سب گناہ معاف. تو اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ماؤں کو صرف اس ایک بات پہ اور فائدہ ہو یا نہ ہو, تو یہی اتنا بڑا فائدہ ہے کہ
आदमी की जन्नत नेकियां भी मिल रही हैं, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना है, कोई और मेहनत नहीं है इस चीज में, और फायदा अपने बच्चे और फायदा अपने बच्चे को भी मिल रहा है और आपको तो मिल, और खुद माँ को। अब आपकी बात आ जाते हैं माँ के फायदे। अब साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। तो माँ की जो अब उसमें है चीजें, एक तो बहुत सारी हैं। अपने पहली बात बोली थी फिगर। अच्छा, फिगर के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि खराब होती है, ये गलत आदतों की वजह से खराब होती है, ना कि दूध पिलाने से खराब होती है। दूध मसलन बहुत सारे उसमें भी मिथ्स हैं कि माँ ये ना खाए, ये ना करे, पानी ना पिए और इस तरह की कई हरकतें वो ना करे। तो इस तरह की जितनी मिथ्स हैं, अगर हम उनसे हट के अगर माँ जिसे हम कहते हैं अपना दूध पिलाए और पूरा पिलाए, तो माँ की फिगर खराब नहीं होती, ना तो पेट के हवाले से, ठीक है, अच्छा, और छातियों के हवाले से भी नहीं। छातियों के हवाले से अगर माँ जितनी एक्सरसाइजेस हम बताते हैं अगर उसको उनको करती रहे तो उसके बाद उसको इसमें कोई मसला नहीं होता है। तो फिगर में तो मसला एक्चुअली कोई नहीं है, दूध पिलाने से नहीं है, जो है वो माँ की और जो दाएं बाएं की गलत आदतें या मिथ्स उन पे अमल करने की वजह से। दूसरी चीज है माँ का कि माँ को कैंसर का इम्कान, छाती के भी और बच्चादानी के कैंसर का, दोनों का इम्कान खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। खत्म तो अल्लाह की ज़ात है, इसलिए 100% एक अल्लाह की ज़ात है, कोई असूल दुनिया में ऐसा नहीं जो 100% हो। तो लेकिन अमूमी तौर पर हम ये बात कहते हैं कि इसको हम बहुत कम इसका इम्कान हो जाता है। ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी चीज जो माँ को शफकत, मोहब्बत, वो जो बॉन्डिंग का लफ्ज हमने शुरू में बोला था, वो जो दूध पिला के जो मिलती है वो किसी और तरह से नहीं मिलती। इसमें एक मसला है, हम उन्हें बताते हैं, अगर तो माँ को दूध पिलाते वक्त खौफ महसूस होता है या माँ को दिक्कत होती है, इसका मतलब ये है कि माँ के दूध पिलाने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ हमने देखा है तकरीबन 100% माएँ, चाहे उनके 3 बच्चे हैं चाहे 4 बच्चे हैं, तकरीबन 100% माओं का पिलाने का तरीका सही नहीं। ठीक है। पिलाने के तरीके में 3 बातें हैं, एक माँ का अपना बैठना कैसे बैठे, ठीक है, दूसरा बच्चे को हाथ में कैसे पकड़ना है, 2, तीसरा बच्चे को छाती के साथ लगाना कैसे। 3 चीजें हैं, तीनों के अपने अपने सही तरीके हैं। अगर ये ना किए जाएं तो माँ को कंधों में भी दर्द होगा, पिलाते हुए भी तकलीफ होगी, बच्चे को दूध भी पूरा नहीं आएगा, और वो जो बच्चे को दूध पिलाते हुए जो तस्कीन और फरहत और खुशी महसूस होनी चाहिए थी वो भी यकीनन फिर नहीं मिलेगी। इस पे अगर हमें वक्त मिला तो इस पे बात कर लेंगे, लेकिन अगली बात हम कर लेते हैं कि बच्चे को उसके क्या फायदे हैं। बच्चे को एक तो वही आपने कहा 1500 रुपए का आता है, बिल्कुल, एक डब्बा, और चलता है सारा 4 दिन 5 दिन, तो महीने के अंदर चले 5 डब्बे 6 डब्बे, तो ये 8 से 10 हजार का खर्चा तो डब्बे का हुआ। ये ना भी हो तो बोतल का हुआ। हर 2 सूरतों में इतना सारा खर्चा अगर सिर्फ इस पे लग गया तो घर के बाकी लोगों ने क्या खाना पीना जी, तो सबकी सेहत पे उसका असर पड़ेगा। माँ को चाहिए था सिर्फ 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा और 500 कैलोरीज जरूरत पिलाने के लिए, जो उसको 1 रोटी से मिल जाती है, 1.5 रोटी से मिल जाती है। तो ये दोनों चीजें माँ की जो हैं ये पड़नी थी सारी, एक दिन का खर्चा 10 रुपए भी नहीं बनता या 50 रुपए नहीं बनता, तो पूरे महीने का खर्चा जिसमें बच्चे को दूध जो मिलेगा उसके मुकाबले में माँ जो दूध पिलाएगी, एक उसका टेम्परेचर वो कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, डब्बा हो अब माइक्रोवेव हो कुछ भी हो, जो बच्चे को दूध जा रहा है पहले जो हिस्सा होगा, पहला जो फीडर का घूंट होगा, जो उसका टेम्परेचर होगा वो आखिरी घूंट का नहीं होगा। और इस वजह से बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन खत्म नहीं होते और शेष शिकायत लगी रहती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, टाइम खत्म हो गया, बातें बहुत थी, बहुत बड़ी, इंशाल्लाह एक और सेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और ज़ाहिर सज्जाद ज़ैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एंड में माओं को जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज जाएगा, क्या कहेंगी, क्या एडवाइस करेंगी जो माएँ देख रही हैं, तो क्या देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम बात करने के ग़िज़ाई किल्लत जो है हमारे यहाँ, माँ को पूरा खुराक जो है वो अक्सर घरानों में नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी 50% या 60% ऐसी है जो गुर्बत की निचली लकीर पे जिंदगी गुजार रही है। तो उसमें बच्चों की जो शरह अमवात है, हमें इसका भी एक जायजा डॉक्टर साहब
کی اسی بات کو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں کہ شرعی بات آپ تھر میں دیکھ لیں. مال نیوٹریشن پہ اگر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں جا کے بھی دیکھنا پڑتا ہے, ایک جائزہ لینا پڑتا ہے کہ بہت سارے بچے غذائی قلت کا شکار ہو کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہے, ماں کو بھی غذا کی بھی ضرورت ہے, اس سے بچہ جو ہے وہ اسہال سے بچتا ہے. بالکل, کہ اکثر بچے جب بوتل کا دودھ پیتے ہیں یا بھینس کا یا گائے کا, اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے, وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا, اس وجہ سے پیٹ کی بیماریاں لگی رہتی ہیں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آئے. اور اس کے ساتھ ہی جی بالکل میں چلی بیک پالر کے کچن میں, اور 26 ریسیپیز ہیں. 2-in-1 میکرونی ہے, مسالہ مکس ساشے ہے, اور مزے کے چکن جنجر میکرونی ہے, بہاری میکرونی ہے. بہت ساری ریسیپیز ہیں جو آپ گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں, اور یہاں ٹرائی ہو چکی ہے. میں بتا دوں, آپ بتائیں طریقہ. میں تھوڑا ٹیسٹ کرنا مزے کی جو ہے کہ میکرونی بنی ہوئی ہے, وہاں سے ٹیسٹ کر لیں یا یہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے ہم نے جو ہے پین میں جو ہے کہ آئل ڈالا, آئل ڈال کر ہم نے چکن ڈالا, چکن ڈال کر ہم نے ادرک لہسن کو ڈالا, اسے اچھی طرح سے سوتے کیا. سوتے کرنے کے بعد ہم نے نمک ڈالا, چکن پاؤڈر ڈالا, کرش چلی ڈالی, ریڈ چلی ڈالی, اسے اچھی طرح سے بنایا. اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا. ایسا بولے 2 منٹ ہے ہمارے پاس جو ہم نے بتانا ہے, تو ٹائم ختم ہو جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد ہم نے ٹماٹر کا پیسٹ ڈالا اور 5 منٹ کے لیے چکن کو دم دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو جب ٹماٹر پک گیا, آئل چھوڑا, اس کے بعد دہی لگایا. دہی لگانے کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح پکایا, اور جو میں نے مسالے دکھائے تھے وہ میں نے ڈالے, جس میں دال چینی تھی, اور اس میں چھوٹی الائچی تھی, زیرہ تھا, وہ سارا ہم نے ڈال دیا اس کے اندر. اور اس کے بعد میں نے گارنش دکھائی تھی کہ جو ہے کہ یہ دیکھیں شملہ مرچ تھی, ہمارے پاس ادرک تھا, اور جو اس پلیٹ میں بھی اور ہمارے ساتھ تھا لیمن کا لیمن تھا. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور ساتھ سبز مرچ, گرین چلی کرش کی, مزے کی, اور بڑی مزے کی بنی ہے یہ. تو کھانا ہے نا, یہ تو آج سب انتظار نہیں ہو رہا. میں نے ٹیسٹ کیا اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے, اور یقیناً جو ہے ترکیب جو ہے اور انگریڈینٹس جو ہے بالکل ٹی وی کی اسکرین پہ بھی چلتے ہیں, اور یہ اچھا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. بول تو ہم رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لکھ لیں, اور مزے کی جو ہے میکرونی جو ہے بیک پاؤڈر کی گھر میں ٹرائی کریں. ویسے اس کے ساشے ساتھ ہے, ٹینشن نہیں ہے, گھر میں شیف نہیں تو ٹینشن نہیں لے, اپنا ساشے جو ہے میکرونی کا وہ شیف ہے, 2-in-1 ہے. تو تھینک یو آپ سب کا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویکینڈ انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا مزے کا دن ہوئے گی, آپ بھی مزے کریں گے, ہے نا. ویسے تو صبح یہاں آنا پڑتا ہے, تو ریسٹ ہے, ایش کریں, مزے کریں, خوب کھائیں, خوب گھومیں. ویسے گھومنا اتنا بھی نہیں ہے, خیال رکھنا ہے کیونکہ کووڈ-19 ابھی بھی ہے, گھوم رہا ہے, کہیں ناچ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو اجازت دیں گے, عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.